چاندی کے ورق میں لپٹی ہوئی گلوری آپ کو پیش کی جائے تو کیا آپ انکار کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے۔ پان کھائیے اور پاندان کا ذکر نہ کیجیے، یہ ممکن نہیں۔ برصغیر ہندوستان میں پان رکھنے کے لیے اور اس کے لوازمات کے لیے پاندان کا استعمال ہر گھر میں عام تھا۔ چاندی، تانبے اور پیتل کے بڑے بڑے کشادہ اور بھاری پاندان خاندانوں کی شان سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سونف، دھنیا گری، پسا ہوا کھوپرا، الائچی، چونا، کتھا، باریک کٹی ہوئی چھالیاں، مختلف خوشبوؤں کے تمباکو کلیوں میں رکھی جاتی تھی۔ گھر کے سارے افراد پان سے لطف اندوز ہوتے تھے، بڑے تو بڑے، بچے بھی کتری ہوئی چھالیاں شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ہم نے جب زینب مارکیٹ کی ایک دکان میں سجے ہوئے پاندانوں کا ذکر کیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں، اپنی نانیوں اور دادیوں کی یاد تازہ کی۔ فرحانہ تبسم ایک ریسرچر ہے۔ زینب مارکیٹ جا کے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے پاندان کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر کا پاندان بھی دکھاؤں، کیونکہ سعدیہ نے یہ بات ٹھیک کی ویڈیو میں کہ اب بہت ہی کم گھروں میں پاندان نظر آتے ہیں، کیونکہ اب یہ روایت بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ جو میں آپ کو پاندان دکھا رہی ہوں، یہ پاندان ہماری دادی صاحبہ کا ہے۔ یہ پاندان 100 سال پرانا ہے۔ ہماری دادی کا تعلق رامپور انڈیا سے تھا۔ یہ پاندان وہ اپنے ساتھ انڈیا سے لائی تھیں، جس کو آج تک ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور یہ بہترین یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ اس پاندان کی اگر میں بات کروں تو اس پاندان میں مختلف کلیاں ہوتی ہیں۔ میں اگر آپ کو کھول کے دکھاؤں تو آپ کو بہترین پاندان کے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ سروتا ہے، اس سروتے سے چھالیاں کاٹی جاتی تھی۔ یہ اس سروتے کے اوپر پاندان کے اوپر ایک ٹرے رکھی ہوتی تھی، اس ٹرے میں پان بنا کے رکھے جاتے تھے اور پیش کیے جاتے تھے۔ اس میں مختلف کلیاں ہیں۔ ایک کلیہ میں کتھا رکھا جاتا تھا، اور کتھے کے ساتھ ساتھ کلیے کے اندر چھوٹا سا ایک چمچہ بھی ہوتا تھا، جس سے کتھا اور چونا لگایا جاتا تھا۔ کتھے کی کلیہ میں کتھے کا الگ چمچ ہوتا تھا، اور چونے کی کلیہ میں چونے کے لیے الگ چمچ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر قطر کے چھالیاں رکھی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ 2 کلیاں اور ہوتی تھیں، جس میں ایک میں الائچی رکھی جاتی تھی اور ایک میں تمباکو رکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے تقریباً 5 کلیاں ہوتی تھیں۔ ان 5 کلیوں میں الگ الگ چیزیں رکھی جاتی تھیں جو پان بنانے کے لوازمات میں شامل ہوتے تھے۔ تو سعدیہ نے جیسے کہ اپنی ویڈیو میں کہا کہ بہت کم یہ رواج ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے رسم و رواج کو زندہ رکھنا چاہیے، جو ہمارے رواج ہیں۔ تو ہم نے اس پاندان کو بہت ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے۔ جو بھی مہمان ہمارے گھر تشریف لے کر آتے ہیں تو ان کو ہمارے گھر میں جتنی پرانی چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ پاندان، سب سے زیادہ یہی چیزیں ان کو پسند آتی ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی دادی کی تصویر بھی دکھاتی ہوں۔ ہماری دادی کی تصویر ہے، آپ دیکھیں تو پرانے زمانے کا انہوں نے غرارہ پہنا ہوا ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں غرارے پہنے جاتے تھے جو کہ بہت ہی ایلیگنٹ اور نفیس لگتے تھے پہلے کے لوگ، کیونکہ پہناوا بھی بہت شاندار ہوتا تھا۔ آپ کے گھر کے جو برتن وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی بہت ہی اچھے ہوتے تھے۔ شکریہ۔